اور حضرت علی جو 30 سال کے ہیں، پھر بہادر ہیں، پھر بدر و احد کے غازی ہیں، پھر یمن کے قاضی ہیں، پھر خیبر کے ہیرو ہیں، وہ شجاع بھی ہیں، بے باک بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، پہلوان بھی ہیں، تلوار چلانے کے دھنی بھی ہیں، یہ ساری صفتیں ان میں موجود ہیں، بہادری کی، جرت کی، شجاعت کی، تو پھر انہوں نے کیوں تقیہ کرنا تھا کہ ان سے خلافت بھی چھینی جا رہی ہے اور ان سے فدق بھی چھینا جا رہا ہے اور وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں؟ یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں تھوڑی سی بات اس معرکۃ الآراء مسئلے پر کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم فدق کا مسئلہ کہتے ہیں، جس کی بنا پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم پر تبرہ کیا جاتا ہے، لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ وہ ساری ایک کہانی گھڑی گئی ہے کہ دربار میں آئیں، کھڑی رہیں، تھپڑ مارے گئے، دروازہ گرایا گیا، آگ لگ، یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں یہی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی آپس میں عداوتیں تھیں، ان کی آپس میں مخالفتیں تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مطالبہ ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ غلط مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ صحیح ہے کہ مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہیں سنائی کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں یہ نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہم وراثت میں کچھ چھوڑتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کی تھی، یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصول کافی میں موجود ہے کہ ہم انبیاء جو ہیں نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں اور ہم وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، ہم وراثت میں درہم نہیں چھوڑتے، ہم وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے جتنا علم حاصل کیا وہی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے اہل تشیع کی کتابیں بھی اور اہل سنت کی کتابیں بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ باغ فدق کا جو غلہ تھا یا جو چیز بھی وہاں سے حاصل ہوتی تھی وہ اہل بیت کو اپنے اپنے حصوں کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر تقسیم کر دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ غرباء میں، مساکین میں، فقیروں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ نہج البلاغت کی جو شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید نے، اس نے اس روایت کو لکھا، شرح نہج البلاغت صفحہ 296 اور اس کی جلد دوسری ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر فدق کا جو آمدن تھی اور اس کا جو غلہ تھا وہ اہل بیت میں تقسیم کرتے اور پھر جو بچ جاتا وہ مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آگے سنیے شرح نہج البلاغت میں ابن ابی الحدید نے کیا لکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ پھر حضرت عمر نے بھی یہی کچھ کیا اور پھر حضرت عثمان نے بھی یہی کچھ کیا۔ ثم کان علی فعل کذالک، پھر اپنے دور خلافت میں حضرت علی نے بھی اسی پر عمل کیا۔ کیا؟ یعنی فدق کی جو آمدنی ہے وہ اہل بیت پر خرچ کی جائے، جو بچ جائے وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دی جائے۔ چنانچہ ایک بات میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، پھر میں کہوں گا، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے میری بات کسی کو سمجھ آ جائے، چڑھانا، زج کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے، یہ علمی میدان ہے، یہ علمی میدان ہے، دلائل کا میدان ہے، یہاں دلائل سے گفتگو ہونی چاہیے، علمی انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، دلائل کے میدان میں گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ حسن ہے اختلاف کا کہ دلائل کے میدان میں گفتگو کی جائے، دلیل سے بات کی جائے، میری اس بات کا جواب دیا جائے کہ ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے، 4.5 سال انہوں نے خلافت کی اور مسند خلافت پر وہ رہے۔
اہل تشیع انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. اب اقتدار حضرت علی کے پاس ہے، حکومت حضرت علی کے پاس ہے، خلافت حضرت علی کے پاس ہے، اختیار حضرت علی کے پاس ہے، پولیس حضرت علی کے پاس ہے، فوج حضرت علی کے پاس ہے. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ باغ فدق حضرت فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ خلفائے ثلاثہ نے ظلم کیا ہے، فاطمہ کا حق غصب کیا ہے، اب میں برسر اقتدار آیا ہوں تو میں یہ حق حقداروں کو پہنچاؤں گا. حضرت علی نے وہ حق حضرت فاطمہ کی اولاد کو، حضرت حسن زندہ ہیں، حضرت حسین زندہ ہیں، حضرت زینب زندہ ہیں، ام کلثوم زندہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ حق کا فیصلہ کرتے اور جو زیادتی خلفائے ثلاثہ نے کی تھی اس زیادتی کا ازالہ کرتے اور باغ فدق حضرت فاطمہ کے ورثاء میں تقسیم ہوتا. لیکن ابن ابی الحدید نے یہاں کیا لکھا ہے ذرا اس کو پڑھیے گا. شرح نہج البلاغت صفحہ 130، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا. حضرت علی نے فرمایا انی لاستحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ